قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتابی اہل کتاب تعالو تم سب آؤ الا کلمتن ایسی بات کی طرف سواء یکساں ہے مسلم ہے بیننا ہمارے درمیان و بیننا و بینکم اور تمہارے درمیان اللہ یہ کہ نہ نعبدو ہم عبادت کریں الا اللہ سوائے اللہ کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کل کول قائل مقولہ سوا ان مساوی و مساوات بیننا بین الاقوامی بین السطور اور بین بین نعبدو عبادت عابد اور معبود. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیں اہل کتاب یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں اقوام ہیں کہ آؤ ایسی بات کی طرف یعنی ایسی بات کی طرف تو آ جاؤ جو یکساں ہے مسلم ہے مسلم ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. کیا وہ کون سی بات ہے؟ یہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کے سوا کسی کی، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ ہر نبی کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کے ساتھ ہمسر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو پھر یہ کہا انہوں نے کہ اگر یہ کسی بات کو نہیں مانتے تو ان سے کہیں کہ ایسی بات کی طرف تو ضرور آئیں جو دونوں قوموں کے درمیان یکساں ہے، ایک ہے، کہ ایک نبی پر ایمان ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ولا نشرکو اور نہ ہم شریک بنائیں بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذا اور نہ بنائے بعضنا ہم میں سے بعضن بعض کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا. فَإِن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولو تو تم سب کہو، نشہد اشہدو سب گواہ ہو، بِأَنَّا مسلمون کے بے شک ہم سب مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب ہی اہل کتاب لما کیوں تحاجون تم سب جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں وما حالانکہ نہیں انزلت اتاری گئی التورات تورات والانجیل اور انجیل الا من بعدہ مگر اس کے بعد. افلا تعقلون کیا پس تم نہیں عقل رکھتے؟ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. لا تعداد لا علاج اور لا جواب. نشرک شرک شراکت مشرک اور مشرکین. یتخذا اخذ ماخوذ اور مواخذہ. اربابن رب ارباب اقتدار اور ربوبیت. تقولو قول قائلہ مقولہ اور اقوال زرعی. اشہدو شہادت شاہد مشاہد اور عینی شاہد. مسلمون سلامتی اسلام مسلم اور مسلمان. یا اہل کتاب اہل بیت اور اہل و عیال کے لیے بولتے ہیں ہم. تحاجون حجت احتجاج فیما فی الحال فی الحقیقت اور ماحول. ترجمہ کا دیکھ لیتے ہیں ہم. اور ہم شریک نہ بنائیں اس کے ساتھ کسی کو، اس کے ساتھ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کے برابر کسی کو نہ لائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب بنائے. رب بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم بزرگوں کی یا اس طرح کی جو ہمیں غیر اللہ کی تعلیمات دیتے ہیں ہم ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں، ان کی غلط باتوں کو ماننا شروع کر دیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں حلال کی ہیں اس کو اپنے آپ پر حرام کر لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کرنے کو کہیں وہ ہم اللہ کی ماننے کے بجائے ان لوگوں کی ماننا شروع کر دیں. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ پھر نہ وہ منہ موڑے اس بات سے، پھر یعنی کہ وہ اس سے منہ نہ موڑیں. اور تم کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم ماننے والے ہیں. اس آیت میں ہمارے پاس ریڈ کلر کے ورڈز دو ہیں، دونی علاوہ اور تولو وہ منہ پھیر لیں. اگلی آیت دیکھیے. اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اہل کتاب کہا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، مراد یہودی اور عیسائی ہیں. کس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. یعنی اب ان کا اگلا جھگڑا جو شروع ہو گیا تھا نا وہ اس بات پہ شروع ہو گیا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان پر تو نہ تورات نازل ہوئی نہ انجیل نازل ہوئی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. مگر اس کے بعد کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے
یعنی جب یہ باتیں واضح ہو گئیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی چیز ہوتا کہ پتہ چلتا کہ وہ یہودی ہیں عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر تورات یا انجیل ان میں سے کوئی ایک کتاب اتارتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں ان پر نہیں اتاری، اور اس بات میں واضح کہہ دیا کہ جس معاملے میں تم لوگ اب لڑ رہے ہو، اب جھگڑ رہے ہو، اس میں لڑنا تو بالکل فضول ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح جاہل لوگ غیر اللہ کو معبود بناتے تھے، ہم اس روش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی و مددگار پائیں، اسی سے مانگیں، اسی کے آگے سر جھکائیں، اور غیر اللہ کو اپنے پہ حاوی نہ ہونے دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔